بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیلی گلگت بلتستان نیوز 3 کے ساتھ آج جو ہمارا مہمان ہے سلمان وحید, سوشل ایکٹیوسٹ اسلام آباد اور راولپنڈی کے انصاف ونگ کے جانا پہچانا شخصیت, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. خان صاحب کے ٹائیگر, سی ایم صاحب کا دائیں بازو. تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو سی ایم صاحب نے جو محکمہ نیٹکو کو جو جدید بسیں تحفے کے طور پر دیا گیا ہے, تو وہ بسیں کس طرح کی بسز ہیں, وہ آئے جو جس طرح ہمارے وہاں پر فیصل موور ہیں اس طرح کی ہیں یا نہیں, ویسے جو پرانے تھے اسی طرح کا کوئی رنگ شنگ کر کے اس کو دوبارہ لائے. جی تھینک یو سو مچ. آپ نے ایک اہم ایشو کے اوپر آپ نے آج بات کی تھی. میں نے جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں یہ جو نیٹکو کی بسز کی, الحمدللہ یہ جو نئے بسز ابھی آئے ہوئی ہیں یہ مشہور سے بھی اچھی ہے. باقی جتنی بھی مطلب وہاں ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں ان سب سے ٹاپ کلاس کی بسز سی ایم خالد خورشید نے اپنی خود باقاعدہ اس پہ ورک کر کے اس نے وہ کر دیا. ٹوٹل 8 ہمارے پاس یہ جو بسز ہیں یہ اپروو ہو گئی, مطلب آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, 8 میں سے 2 ابھی اسٹیشن میں ریسیو ہو گئی. باقی 6 جو بسز ہیں وہ انشاءاللہ ود ان ویک یا 15-20 دن کے اندر وہ پہنچ جائیں گے. باقی آپ نے بات کی اس کی کہ یہ کیسی بسز ہوں گی, تو یہ آؤٹ اسٹینڈنگ بسز ہوں گی. ٹھیک ہے نا, یہ باقی جتنی بھی ان سے مطلب اعلیٰ قسم کی بسز ہوں گی. لوگ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وہاں یہ ہے کہ ادھر سے جو لوگ یہ ہے کہ بائی روڈ جو ٹریول کرتے ہیں گلگت بلتستان کے لیے, تو ان کا جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یار یہ بسز کا ایشو آتا ہے. تو یہ سی ایم صاحب کی مطلب توجہ کی وجہ سے, ٹھیک ہے نہیں, خصوصی توجہ کی وجہ سے یہ گلگت بلتستان کے لیے تحفہ ہے. ابھی جو سی ایم صاحب نے جو بسز لائے وہ 8 ہیں, جبکہ ہمارے کو گلگت بلتستان میں 10 ڈسٹرکٹس ہیں. جی, تو وہ اس کو کیسے تقسیم کریں گے؟ یار دیکھو بات یہ ہے کہ تقسیم کی تو پہلی بات میں اس میں نہیں جانا چاہتا. تقسیم تو وہ تو جب ساری ریسیو ہوں گی تو اسی حساب سے کریں گے. ابھی ہمارے پاس جو آئے گی 2 بسز آئے گی جن جو گلگت کو تک چلیں گے, ٹھیک ہے نہیں, جن کا آپ کہہ رہے ہیں یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ہر لحاظ سے. مطلب یہ ہے کہ ٹاپ کلاس کی مطلب ایسی بسیں ہیں جو کہ کیج روڈ پہ آج تک نہیں چلی ہوئی. ٹھیک ہے نہیں, اس سے پہلے جو مطلب حکومتیں گزری ہوئی ہمارے, ان لوگوں نے کبھی ان پہ یہ بسیں باہر سے امپورٹ کیا گیا ہے نہیں, یہ پاکستان میں کسی کمپنی سے خریدی؟ یہ باہر سے امپورٹ کیا گیا ہے. جی, اس کی جتنی لاگت ہے وہ ہماری جی بی حکومت نے جی بھی حکومت اور سی ایم صاحب کی مہربانی کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے. تو اس پہ تو ہمارے گلگت بلتستان کے عوام بہت بڑے خوش ہوں گے, چونکہ جو محکمہ نیٹکو تھا یہ عوام اتنی سے تنگ آ گئی, وہ کہہ رہے تھے خدا کے لیے اس حکومت کو یا ختم کریں یا اس سے ہمارے جان چھٹائے یا کوئی دوسرا ایسا کوئی سسٹم دے دیں جس سے یہ حکومت چل سکے. حفیظ جو ہمارا سابقہ وزیر اعلیٰ تھا جناب حفیظ الرحمان صاحب, اس کو بھی باقاعدہ کئی دفعہ لوگوں نے وہاں جا کے بتایا خدا کے لیے آپ اس کو چینج کریں. وہ اس طرح کی ترقی کی دعوے بھی کر رہا تھا لیکن وہ اس پہ کم نہیں کر سکے. اس کے علاوہ بھی جو نیٹکو کے ملازمین تھے وہ اس خطرے میں تھے کہ ہمارا نوکری چلے گی یا نہیں چلے گی, ہمارا پروجیکٹ ختم ہوگا کیا ہوگا, کیونکہ ان کے حالات انتہائی آخری سٹیج پہ تھے. کبھی کوستان میں آ کے کھڑا, کبھی ڈاسو میں, کبھی کدھر. تو یہ تو میں کہتا ہوں بھائی سی ایم صاحب کا بڑا اپریشیٹڈ قدم ہے. بالکل جی, یہ آپ کو یہ ہے نا کہ ابھی آہستہ آہستہ نظر آئے گا. یہ باقی جتنے بھی حکومتیں ہیں آپ کے سامنے کسی نے توجہ نہیں دیا. ٹھیک ہے نا, یہ سی ایم صاحب کی مطلب خود توجہ, جو لوکل ہمارے جو لوگ جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے مطلب یہ مسئلہ ہے, اور باقی جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ ہے. یہ مین ایشو آتا ہے وہ بسز کی. ٹھیک ہے نہیں, وہ اب پرانی ہوتی ہیں تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ جدید بسیں ہیں, بالکل یہ 101% جدید بسیں ہیں. ابھی عوام سے خوش ہو جائیں. جو جدید بسیں ہیں وہاں پر ڈھائی چل رہا ہے, ان کا کرے کافی ایکسپینس ہے دوسرے بسوں سے. جی, یہ جو بسز ہیں جو ابھی آئے ہیں, خالد سی ایم صاحب نے گلگت بلتستان کے عوام کو ایک تحفے کے طور پر اس نے دیا ہے, تو یہ کرایہ کس حساب سے لیں گے, ان کے حساب سے لیں گے یا نہیں, اس میں بھی کوئی ڈسکاؤنٹ ہوگا؟ کرایہ تو ظاہر سی بات ہے, یہ جو جس طرح چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اسی حساب سے ہی وہ لوگ کر لیں گے. باقی میں یہ بتاؤں گا کہ کیا کہتے ہیں جو پرفارمنس ہے اس کی بسز کی وہ جو ہے بالکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے نہیں, وہ جو سلیکشن ہے بسز کی وہ ایسی بسیں مطلب یہ ہے کہ جی بی میں ابھی تک نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے نہیں, بالکل نہیں, A to Z ہے نا,
آؤٹ کلاس بسیں، جس سے یہ ہے کہ عوام خوش ہوگی. اے سی 24 گھنٹہ، مطلب یہ ہے کہ آؤٹ کلاس اے سی ہوگا، ٹی وی نہیں ہے، اور صاف ستھری. میں ایز آپ ایک پی ٹی آئی کے ورکر ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ سی ایم صاحب کی اتنی اچھی پرفارمنس ہے. باقاعدہ جب وفاق میں بھی یہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس نے اتنے وافر مقدار میں 370 ارب روپیہ خطیر ایک رقم گلگت بلتستان کو اس نے دلوایا. اس میں بڑے بڑے اس میں پروجیکٹ رکھے. تو اتنے اس کام کرنے کے باوجود یہ اپوزیشن یہ کیا شور مچا رہی ہے کہ یا اپوزیشن کو تو ہم یہی کہیں گے، اپوزیشن کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب عوام نے ریجیکٹ کیا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے نہیں. اگر ان لوگوں نے یہ اصل ان کی پاور ہوتی ہے ووٹ سے. ٹھیک ہے نا، ہر حلقے میں یہ لوگ ہار گئے ہیں، بہت بری طریقے سے ہار گئے ہیں. اب یہ پیٹ پیچھے جو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے، تو اس سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. دوسرا ان کے لیے ایک ہی بات یہ میں کہوں گا کہ اگلے الیکشن کی تیاری کریں. گلگت بلتستان کے ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اور جو یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں گلگت بلتستان مطلب ایز اے ٹورسٹ، ان کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے نہیں، تو وہاں جب ان کی گاڑیاں ٹھیک ہوں گی، ان کا اے سی ٹھیک ہوگا، ان کے یہ ہے کہ اسٹاف اچھا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے سارے مطلب اسی میں ہی جائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری جی بھی گورنمنٹ ہو جائے گا. اس سے پہلے تو کسی نے کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ اس ڈپارٹمنٹ کو نہیں دیا کسی نے. لیکن واحد خالد خورشید ہے جس نے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے کر دیا ہے. لیکن اپوزیشن پھر بھی آپ کو پتہ ہے وہ گنڈے کر رہے، جتنا چاہے کر لے، کچھ ہونے والا نہیں. ان کے لیے ایک ہی بات میں کہوں گا کہ بھائی میرے، آپ لوگوں کو عوام نے ریجیکٹ کیا. میں نے، خالد خورشید صاحب نے، اور کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا ہوا. آپ لوگ اب اگلی الیکشن کی تیاری کر لیں، باقی کچھ ہونے والا نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ہے کہ خالد خورشید کی قیادت میں سب ایک ہی پیج پہ ہیں اور یہ کام کر رہا ہے اور کر کے دکھائے گا. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے گلگت بلتستان کے جتنے سوشل ایکٹیوسٹ لوگ ہیں، دوسرا مختلف شعبوں سے، تو وہ بڑے کافی نالاں ہیں کہ جس طرح یہ پی ڈی ایم نے گلگت بلتستان کی 25 ارب کی کٹ لگائی، بہت بڑی کٹ لگائی انہوں نے تقریباً. اور وہ خوش ہے اس چیز سے، مطلب ہماری عوام، وہ نمائندے جو یہ ہماری عوام لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی وہ سیٹ پہ نہیں ہے، وہ خوش ہیں اس لیے کہ ہمارا بجٹ کم ہو گیا. اور ایون وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کم کروایا. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسے مطلب ابھی جب یہ سیٹ پہ نہیں ہے تو ان کو کٹ لگ گیا تو یہ خوش ہو گئے، جو کل آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے کروایا. یہی تو ان کا مسئلہ ہے بھائی. ان کے پاس سب سے پہلا جو مسئلہ جو ہے نا، ویژن نہیں ہے کسی کے پاس بھی، اپوزیشن کسی کے پاس بھی نہیں. یہ مطلب یہ ہے نا، کبھی کسی اور کے بل بوتے پہ، کبھی کسی اور کے اس طرح وہ کر رہے ہیں. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر پورا کا پورا خان صاحب کا ویژن خالد خورشید صاحب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ امپلیمنٹ کر رہا ہے. باقی یہ ہتھ گنڈے تو کر رہے ہیں، اب جو جتنے کرنا چاہے کر لیں. دیکھا 8 بسیں نیٹکو کے پاس آنے والی ہے، تقریباً 2 تو پہنچ گئے ہیں جی. وہ 6 وہ بھی آ جائیں گے جی انشاءاللہ چند دنوں میں آ جائیں گے. تو میرا تو سی ایم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان بسوں میں سب سے زیادہ ترجیح دیامر اور استور کی دیا جائے، کیونکہ یہ نیٹکو کی سب سے جو گسیدہ جو بسیں تھی وہاں پر تھی. چلاس میں بھی نیٹکو بالکل ایسی حالت میں تھی. اس کے بعد ہمارے استور سے آنے والی بھی ایسی بری حالت. اس کے علاوہ بھی جتنے اور بھی ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے پرائیویٹ بھی اچھی بسیں آ رہی ہیں، وہاں سے نیٹکو ڈائیو. دیکھو بات یہ ہے نا، اب جتنا مطلب وہ بنتا ہے استور اور دیامر کا، اتنا مطلب سی ایم صاحب جو ہیں وہ پوری گلگت بلتستان کے سی ایم صاحب ہیں. تو وہ یہ ہے کہ دیکھ لیں گے اپنا ان کا ڈپارٹمنٹ جو سوٹیبل ہوگا وہ کر لیں گے. تو دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے. جس طرح سی ایم صاحب گلگت بلتستان میں اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے، سیاسی لحاظ سے ہو، اکنامک لحاظ سے ہو، ابھی تک گلگت بلتستان کو انہوں نے ایک امن کا گہوارہ بنا کر جس طرح گلگت بلتستان کو امن چاہیے اسی طرح بالکل آج تک محمد گلگت بلتستان کے حالات بہت اچھے میڈیا کے دور میں. تو کیا یہ کریڈٹ بھی سی ایم صاحب کو جا رہا ہے یا نہیں؟ ویسے یہ لوگ خاموش ہو گئے. نہیں جی، یہ سارا کی سارا کریڈٹ سی ایم صاحب کو جا رہا ہے. سی ایم صاحب تو یہ ادھر مرکز کا ہے، توجہ بن چکا ہے. جو اس نے سی ایم صاحب نے ریسنٹلی اس میں کیا اپنا مارچ میں، وہ تو سب کو پتہ ہے بھائی. میرے دبنگ طریقے سے نہیں ہے.
کس طریقے سے ابھی بھی پاکستان کے بڑے بڑے چینلز میں سی ایم صاحب کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، آئیں انٹرویو دے دیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں سی ایم صاحب 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں اس وقت سی ایم صاحب ہمارے جو گلگت بلتستان سابق جتنے سی ایم ان میں فیمس کے علاوہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ کہ کام جانتے ہیں اور باقاعدہ ایک ویژن رکھتے ہیں. باقی مجھے دکھائیں کس کے پاس ویژن تھا سوائے یہ کہ اپنے بندوں کو لگانے میرٹ کا وہ ستیہ ناش کرنے کے. ٹھیک ہے نہیں ہے تو وہ تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا بھائی. میرے لیڈر میں تو ویژن ہی دیکھا جاتا ہے جو کہ آپ کو خالد خورشید میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں باقی کسی میں بھی سب کو پتہ ہے. سی ایم صاحب نے اپنے دور میں کافی پوسٹ بھی کریٹ کیا ہے، باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ ہوا. اس کے علاوہ جو کنٹیجنس ملازمین تھے تقریباً ان کا بھی ان کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا. تو اگر یہ حکومت یہ پی ڈی ایم اگر یہ بجٹ میں کٹ نہ لگاتی تو شاید سی ایم صاحب کو ان کو بھی باقاعدہ مستقل کرنے میں بہت آسانیاں پیدا ہوتی. کافی ان مشکلات ہوگی کہ 25 ارب سے کیا بنے گا. بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں 40 ارب تو مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں بالکل ایسا ہی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں سی ایم صاحب مطلب یہ کہ پورا کا پورا صوبہ ریڈی تھا. اگر یہ پی ڈی ایم والے یہ جو ابھی بھی وہاں گلگت بلتستان میں ایک دو جو جراثیم میں ٹی وی نہیں وہ چیخیں مار رہے ہیں وہ مطلب ان کو یہ کہیں کہ وہ ہمارے اس خطے کے دشمن نے ریڈی میڈ صوبہ ریڈی تھا. انہی پی ڈی ایم کی وجہ سے ہمارا مطلب صوبہ رک گیا ہے. ٹھیک ہے نہیں اس سے پہلے کس نے اتنی امپورٹنس دی اپنے قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی کے لیے سیٹ کے لیے وہ بھی آپ کے خالد خورشید نے دی ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے یہ خالد خورشید صاحب کا کوشش تھا کہ گلگت بلتستان کو قومی ادارے میں بالکل جس طرح سے گلگت بلتستان کا گراٹ کی شکل میں چلایا جا رہا ہے ایسا ہی. تو خالد خورشید اور عمران خان صاحب کا یہ کوشش تھا گلگت بلتستان کو جس طرح دوسرے پروونشل کا حق بنتا ہے اسی طرح ان کا بھی جس طرح جتنا حق بنتا ہے وہ مل. ابھی دیکھ رہے ہیں گلگت گراٹ کی شکل میں چلتا ہے وہ وفاق جتنا وہ کہیں یار اس پہ چلاؤ. ایسا ہی کب تک گلگت بلتستان کا ہم ایسے چلیں گے. بس یہی میں یہ بات آتی ہے لیڈرشپ کی. ٹھیک ہے نہیں اب ہمارے پاس ایسے لیڈر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے نہیں اپنے بندوں کو کھپانے کے لیے. ٹھیک ہے نہیں اپنے ہاتھ کے لیے ریسنٹلی جب انتخابات ہوں گے جس طرح عمران خان کی مقبولیت پاکستان میں بڑی ہے تو اس سے ظاہر لگ رہی وہ تھرڈ میجارٹی سے واپس پاکستان کی وہ وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ. پھر وہ گلگت بلتستان کو قومی ادارے میں لائیں گے یا نہیں پھر وہ کانفرنس ہوں گے پھر یا وہ ان کا کام 99% ریڈی ہے. ٹھیک ہے ڈرافٹ صوبے کا 99% ریڈی ہے. یہ جو آئے ہوئے امپورٹڈ گورنمنٹ ٹھیک ہے نہیں امپورٹڈ حکومت جو مسلط کی گئی ہے ان کی وجہ سے ہمیں مطلب بالکل ہم لوگ سائڈ لائن ہو گئے. ٹھیک ہے نہیں اگر ابھی تک یہ چلتا تو ہمیں تو کب کا اعلان ہو چکا ہوتا. ان کا تو اور یہی جو پی ڈی ایم کے گلگت میں دوسرا کریڈٹ وہ خوش ہو رہے ہیں. دوسرا کریڈٹ سی ایم صاحب کو یہ بھی جا رہا ہے کہ ہمارے وہاں پریپریٹس کی کمی ہے اس کے باوجود سی ایم صاحب نے بالکل بڑے بڑے رپورٹ کو تیار کیا. لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ یہاں سے عمران خان کی گورنمنٹ چلی گئی اور اب سارے جتنے بڑی سکیمز ہیں وہ التوا کے شکار ہیں. تو یہ تو ایک بڑا کافی گلگت بلتستان کے عوام کے لیے مسئلہ پیدا. میں گلگت بلتستان کے عوام سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ سی ایم صاحب کے ساتھ دیجیے یا آپ پورے گلگت بلتستان کی اس وقت جنگ لڑ رہا ہے. جو بڑے بڑے سکیمز ہیں گلگت بلتستان میں باقاعدہ اس کے فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہوا ہے تو اس کے اوپر ورک ہونا تھا. تو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ان کو کٹ لگا کہ بہت کم یہ تو مناسب اتنا 25 ارب سے بڑی مشکل سے ہمارے گلگت بلتستان یہ مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں لیکن بڑی مشکل سے یہ گلگت بلتستان کا گزارا ہوگا. تو گلگت بلتستان کی تمام عوام باہر نکلیں اپنے حق کے لیے. یہ ہمارا حق ہے. اب کب تک آپ گراٹ کی شکل میں چلو گے؟ یہ آپ کا آئینی حق ہے. آپ نکلیں اور اپنی آواز کو بلند کریں اپنے حق وفاق سے مانگیں تاکہ یہاں سے خطیر رقم آپ کو ملے اور آپ کی جو ترقیاتی جو کام ہیں وہ مزید آگے بڑھیں. تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت